اردو کی آدھی شکلیں بچے کو کیوں شروع میں سکھائی جاتی ہیں اور کن کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے شروع میں، اور اردو اور انگلش میں بیسیکلی کیا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا۔ تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ سکولز میں ٹیچ کرتی رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے جب ایجوکیشن سسٹم کو کافی حد تک انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ کیا اسکول میں ہوتا ہے ڈرامے بازیاں، تو میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا اور میں نے خود بھی اسکول میں ٹیچنگ کرنا چھوڑ دی۔ اب میں اپنے بچوں کو گھر پہ خود سے ہی پڑھاتی ہوں۔ اپنے اس چینل پہ میں شیئر کرتی ہوں جو بھی چیزیں میں سیکھ رہی ہوں، جو بھی مجھے غلطیاں لگتی تھیں اور لگتی ہیں ایجوکیشن سسٹم میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہی ہوں، یہ سب کچھ میں شیئر کرتی ہوں اپنے چینل پہ۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور ضرور نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، کتنے سال کے ہیں، وہ ان کو کیا کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ لوگ ایجوکیشن میں، یا پھر آپ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ کو بہت پسند ہے ایجوکیشن سسٹم، کیا چیز اچھی لگتی ہے آپ کو۔ اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف آئیں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ایز سچ اردو کے حوالے سے، کیونکہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب اردو نہ لکھ سکے اور نہ پڑھ سکے، اسپیشلی میٹرک میں جا کے، تو وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت فکر کرنی چاہیے آپ کو کہ بھئی کیوں اتنے سال اگر میرا بچہ پڑھتا رہا تو کیوں نہیں اردو پڑھ پا رہا اور کیوں نہیں لکھ پا رہا۔ اور مجھے تو اتنا برا ایکسپیرینس ہوا ہے، اتنے 9th-10th کے بچوں سے انٹریکشن کا موقع ملا، اینڈ دے ور ناٹ ایبل ٹو رائٹ اردو کریکٹلی۔ وہ اردو کے لفظ نہیں لکھ پا رہے تھے، وہ اردو پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ سوچیں کہ انہوں نے لیکن خیر چلو، انہوں نے کوئی بہت اچھے اسکولوں میں بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، بٹ اٹ واز پیتھیٹک۔ چلو جی، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ ہے 2 کلاس میں بچہ، اور میرے پاس تقریباً اس کو آئے کہہ لو کہ ہو گئے ہیں کوئی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، اور کافی اردو کی فونکس نہیں کلیئر تھیں اس بچے کو اردو میں۔ خیر اس پہ کافی کام کیا، اینڈ ہی از امپروونگ اے لاٹ۔ اب میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ نے اردو کا جو ورڈ آپ کو لکھنا نہ آئے یا پڑھنا نہ آئے تو آپ نے اس کے فونکس کرنی ہے، اس کی آوازوں کے حساب سے نا اس کو لکھنا ہے۔ تو اب یہ اس نے خود سے لکھا ہے ایک چیز، ٹھیک ہے، موسم، اپنا پسندیدہ موسم لکھنا تھا۔ اب اس میں اس نے اتنے مزے کی غلطیاں کی جو میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کی ہیں، جو کہ بڑی اچھی ہوں گی ہمارے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ غلطیاں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس غلطی کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ چلو جی، اب پہلی غلطی تو آپ یہ دیکھ لیں جو نظر آ رہی ہے آپ کو، حلوہ، ٹھیک ہے۔ اس کو میں سٹاپ کروں ذرا، یہاں پہ ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے حلوہ لکھ دیا، ہے لام حل اور واؤ اور الف الگ لکھ دیا، جبکہ ہے لام اور واؤ نے جڑنا تھا، اور اس کو نہیں پتہ چلا کیونکہ اس نے سوچا حلوہ، تو ہے لام حل اور واؤ الف واہ حلوہ۔ دس از دا ایشو ود اردو، کہ جب آپ انگلش پڑھتے ہیں نا تو انگلش کی ہم فونکس بچے کو سکھاتے ہیں، اے کھ ب، جیسے کھ ایٹ کھیٹ بن گیا، چلو بھی بات ختم، بچے نے پڑھ بھی لیا کھیٹ، بچے نے لکھ بھی لیا کھیٹ۔ لیکن اردو میں دیکھیں حلوہ، حلوہ بچہ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، ہے لام واؤ الف، اور جب لکھنے کی باری آئے گی تو وہ حلوہ کیسے لکھے گا، اس نے کس کس لفظ کو جوڑنا ہے، کس کس لفظ کو نہیں جوڑنا۔ یہاں سے آگے اردو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے انگلش کی نسبت، کہ انگلش کے تو فونکس آ گئے تو چلو بچہ فٹافٹ سے لکھنے کے قابل ہو گیا، اردو کے خالی فونکس آ جانے کے بعد بچہ لکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہے لام حل مطلب لام ل کی آدھی شکل اس کو پتہ ہونی چاہیے، اسی لیے ہم چھوٹے بچوں کو آدھی شکلیں کراتے ہیں اردو کی، کیونکہ زیادہ تر آدھی شکلیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، اور خیر پوری شکلیں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے دونوں کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ لام جو ہے وہ پوری شکل میں اور طرح کا دکھتا ہے اور آدھی شکل میں اور طرح کا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہے کو لام کے ساتھ جوڑنا ہے تو، اور لام کو واؤ کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، اور الف الگ آنا ہے، کیسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے جو کہ ہمیں بچے کو کرانی پڑتی ہے اور بتانی پڑتی ہے، اسی لیے اردو کے جوڑ توڑ ہوتے ہیں، اور یہ چیز اب میں نے اس کو بتا دی الگ سے نکال کے۔ اگر آپ اس سٹیج پہ بچے کو نہیں بتائیں گے تو پھر سوچیں اس کو کیسے پتہ چلے گا، اور جتنے آپ شروع والی سٹیج میں بتا دیں گے تو بچے کی کیونکہ فوٹو میموری بھی زیادہ ہے تو وہ اس چیز کو اپنے دماغ میں جلدی سٹور کر لے گا، ورنہ یہی بچہ 9th میں جا کے بھی حلوہ آپ کو غلط ہی لکھ کر دکھائے گا، تو کوئی خاص حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ اچھا، اب جو اچھے والے سکولز ہیں ذرا ٹھیک ہے، وہ تو آدھی اشکال کرا رہے ہیں، لیکن جو بیچارے پیتھیٹک قسم کے سکول ہیں عام محلوں میں کھلے ہوئے ہیں
ویسے تو میرا اسکول بھی ابھی عام محلے میں کھلا ہوا ہے، لیکن خیر. اور دے آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دس. اس وہاں پہ ابھی تک الف بے ہی سیدھی سیدھی سکھائی جا رہی ہے اور بچوں کا خوب بیڑا گرک کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیا کرایا جا رہا ہے. آپ ضرور پوچھیں، یہ جا کے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ورنہ میرے چینل پہ تو یہ اویلیبل ہی ہیں، گھر پہ آپ کرانا چاہیں تو نو پرابلم. میں نے اردو فونک سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، انگلش بھی، اور آپ میرے ساتھ ساتھ بھی کرا سکتے ہیں بچے کو. چلیں اب یہ دیکھیں، یہاں پہ اس نے چھوٹی یہ لکھی ہے باریک. باریک میں چھوٹی یہ آنی تھی اور چھوٹی یہ کی آدھی شکل آنی تھی یہاں پہ، جبکہ اس نے الگ سے یہ چھوٹی یہ ڈال دی اور آگے کاف الگ سے ڈال دیا، جبکہ چھوٹی یہ نے کاف کے ساتھ جڑنا تھا. جیسے کہ آگے میں نے ٹھیک کر کے باریک لکھا بھی ہوا ہے باریک. اور چھوٹی یہ کی، چھوٹی یہ جب بھی درمیان میں آئے گی تو اس کی آدھی شکل آئے گی. اس کی پوری شکل صرف تب آئے گی جب یہ اینڈ پہ ہوگی کسی چیز کے، ٹھیک ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی ود دیز مسٹیکس، کیونکہ میں نے اس کو ڈیٹیل سے یہ چیز سمجھائی، اور اس کو مطلب انشاءاللہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جائے گا. اب جب دوبارہ لکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا، کیونکہ غلطی بچہ کرے اور اس کو آپ پھر دیکھ کے کریکٹ کرا دینا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. جبکہ یہ موقع کلاس میں ٹیچر کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے. یہ موقع ٹیوشن بھی اگر بڑا بزی قسم کا ہے تو وہاں پہ بھی ٹیوشن ٹیچر بھی شاید اس چیز کا خیال نہ کرے. اور بچے کو فوراً سے ڈانٹنے کی بجائے اس کو یہ چیک کرنا چاہیے نا کہ اس نے یہاں پہ کیا کیا. اب اس نے چھوٹی یہ لکھ دی، اس کی پوری شکل لکھ دی، جبکہ اس نے آدھی شکل لکھنی تھی. اب یہ وہ بچہ جس نے آدھی اشکال نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے. اس نے نارمل گندے سے اسکول میں پڑھا اور اس کو فونکس سے اور آوازوں کی پہچان اب میں جا کے کرا رہی ہوں. اور ابھی وہ کلاس 2 میں ہے، لیکن وہ نہیں لکھ پاتا. اگر اس کو آپ جیسے زبانی املا لکھوائیں یا وہ خود سے کچھ لکھ رہا ہو، اور اسپیشلی انگلش میں بھی جیسے وہ کچھ ورڈ لکھ رہا ہے اور جیسے بلیک لکھنا ہے تو تھوڑا سا بھی لمبا لفظ ہے نا، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں ساؤنڈز کو کیسے لکھوں، کیونکہ شروع میں اس کو ساؤنڈز کی طرف دھیان ہی نہیں دلایا گیا کہ آواز سن کے لکھتے ہیں. اسی طرح اردو میں بھی اب میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے سوچ سوچ کے لکھنا ہے، آواز پہ غور کر کے. لیکن شکر ہے دیکھیں اس نے کوئی بات نہیں، اس کو آدھی شکلیں نہیں آتی تھی لیکن اس نے پوری شکلیں لکھ دیں. باریک اس نے لکھا تو ٹھیک نا، ہے نا، ٹھیک ہے. تو جب بچہ آوازوں کو سن کے اور پہچان کے لکھتا ہے تو وہ ٹھیک لکھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے شروع میں کہ آپ اس کو فونیکلی ہی شروع کرائیں، اس کو آوازوں کی ہی پہچان کرائیں اور آوازیں سننے کی ہی عادت ڈال لیں. جبکہ عام اسکولوں میں ڈائریکٹ فوراً لکھوانا شروع کر دیا جاتا ہے، الف بے پے تے ٹے لکھو. اس سے اس کو شکلیں یاد ہو جاتی ہیں، اچھا یہ بے ہے یہ پے ہے. لیکن اس کو سننے کی پریکٹس کسی سٹیج پہ نہیں کرائی جاتی کہ میں جو لفظ بول رہی ہوں اس میں تمہیں کون سی آواز آ رہی ہے. یہ بچہ آٹومیٹکلی بڑا ہوتا جاتا ہے، خود ہی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے اس کی یہ چیز. جبکہ اگر چھوٹے بچے کا اس طرف دھیان کرایا جائے تو وہ زیادہ جلدی سیکھ لیتا ہے اردو بھی اور انگلش بھی، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب یہ تھوڑی سی اویئرنیس تھی تاکہ گھر میں آپ بھی اپنے بچے کی املا وغیرہ چیک کر سکیں تو اس کو گائیڈ کر سکیں، اور اسکول میں ٹیچر بھی اگر چیک کر سکے، اس کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور گائیڈ کر سکے، اور تبھی جا کے بچے کی غلطیاں ختم ہوتی ہیں. ورنہ لٹرلی کہ میرے پاس بہت اچھے اسکولوں کے پڑھے بچے نہیں تھے، لیکن ابھی اس گاؤں میں 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس تھے اینڈ دے ور ٹیریبل، کہ نہیں پڑھنی آ رہی اردو، نہیں لکھنی آ رہی اردو، امیجن. اور بس دس از ٹو مچ، پورے 10 سال ضائع بچے کے. چلیں خیر، اسی طرح کی اور ویڈیوز اگر آپ نے دیکھنی ہوں تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. آپ کے بچے کو اردو میں کیا پرابلم آ رہی ہے اسپیسیفک ضرور میرے سے ڈسکس کریں. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں بڑی ایکسپرٹ، اور بٹ آئی ایم ورکنگ آن دیز تھنگس، ٹھیک ہے. میں آج کل ان چیزوں پہ کام کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پرابلم ہو، مجھے اس کو آلریڈی حل پتہ ہو، نہ پتہ ہو تو میں ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو لرن. سیدھی سی جو بات ہے، اب تو میں سیکھنا چاہتی ہوں. جو مجھے نہیں بھی پتہ نا، مجھے سیکھنا ہے تاکہ میرے بچوں کا بھی بھلا ہو اور ان بچوں کا بھی بھلا ہو. اٹ وڈ بی امیزنگ انشاءاللہ. چلو جی، اللہ حافظ آج کے لیے.